پیارے طالب علموں، السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 5، اسلامیات لازمی، کلاس 10، موضوعاتی مطالعہ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے کورس اسلامیات کی کتاب صفحہ 95 صفحے پر آپ ملاحظہ کیجئے، جزء رابع ہے، موضوعاتی مطالعہ ہے۔ ٹاپک، عنوان، درسی موضوع ہے زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور مصارف۔ چونکہ یہ ایک لمبا چوڑا ٹاپک ہے تو ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں۔ تفصیل کے لیے آپ امتحان کی تیاری کے لیے بھی اسکول اسلامیات کے نوٹس یا معتبر تفاسیر جس طرح کے تفہیم القرآن ہے وغیرہ کا مطالعہ جاری رکھیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک اور عنوان کی طرف۔ زکوٰۃ۔ سب سے پہلی بات فرضیت کی ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی؟ تو ایک تاریخی حوالہ ہے اور دوسری یہ کہ قرآن مجید میں کون سی آیت سے یہ ثابت ہے اور اس کے لفظی اور اصطلاحی تعریفیں کیا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت تاریخی حوالے سے یکم رمضان المبارک دو ہجری میں ہوئی۔ یکم رمضان المبارک 2 ہجری میں فرضیت زکوٰۃ ہوئی، لیکن اس کا نظام باقاعدہ طور پہ 8 ہجری فتح مکہ کے بعد اس کا نظام قائم ہوا، اور پھر اس کے بعد محرم 9 ہجری میں اس کے تمام قواعد و ضوابط بنائے گئے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ فرضیت زکوٰۃ کی 3 مراحل ہو گئے۔ نمبر 1، فرضیت تاریخی حوالے سے یکم رمضان المبارک 2 ہجری میں یہ فرض ہوئی۔ نمبر 2، 8 ہجری فتح مکہ کے بعد اس کا تھوڑا نظام قائم ہوا، اور پھر اس کے بعد محرم 9 ہجری کے بعد زکوٰۃ کے جتنی بھی قواعد، ضوابط، قوانین ہیں اسلام کے روح سے یہ مرتب کی گئے۔ دوسرے سمت میں نص قطعی یعنی قرآن کے حوالے سے فرضیت قرآن مجید سے ثابت ہے، جو کہ قرآن مجید کے بہت سے آیاتوں کے ذریعے معلوم ہوا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو کا حکم آیا ہے۔
یعنی وآتوا الزکاۃ سے فرضیت ثابت ہے قرآن مجید کے حوالے سے۔ اب فرضیت کے بعد ہم آتے ہیں زکوٰۃ کے معنی کی طرف۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے، لغوی معنی ہے پاک ہونا، نشو و نما پانا، بڑھنا، زیادہ ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ اصطلاحی شریعت میں اصطلاحی تعریف کے مطابق زکوٰۃ سے کیا مراد ہے، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے، تو میں نے آپ کے سامنے ایک جامع تعریف لکھا ہے کہ اس کے تمام احوال اس کے ضمن میں آ جائے۔ کچھ بیرونی شرائط ہے، کچھ اندرونی شرائط ہے، اس لیے میں نے اس کو جمع کر کے تعریف میں شامل کیا ہے۔ بہت سی کتابوں میں آپ اس کی تعریف دیکھ بھی چکے ہوں گے، سن چکے بھی ہوں گے، لیکن یہ ایک جامع تعریف میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہر عاقل بالغ مسلمان کا وہ مال حلال جو ضروریاتی اصلی کے علاوہ ہو اور 1 سال کا عرصہ اس پہ گزر چکا ہو، ایک خاص شرح کے مطابق ادا کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ یہ ایک جامع تعریف ہوا۔ عقل آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص دیوانہ ہو تو کوئی احکام اس کی طرف مفوض نہیں ہے۔ اسلام میں دیوانہ سے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں مانگتے، تو عقل ضروری چیز ہے، اس لیے سب سے پہلے عقل کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ عاقل ہو، دیوانہ نہ ہو، ایک شرط، بالغ ہو۔ نابالغ پہ اسلام کا کوئی حکم نہیں ہے، ان سے نہیں مانگتا، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ بطور فرضیت نہیں ہے ان پہ۔ تو بالغ بھی شرط ہے کہ بندہ زکوٰۃ کے سلسلے میں وہ بالغ ہو، مسلمان ہو۔ انسان تو بہت ہے، اسلام کافر سے کوئی حکم نہیں مانتا اعمال کا۔ تو 3 شرائط تو آپ جانتے ہیں کہ عقل، بلوغ اور اسلام، کہ بندہ عاقل ہو، بالغ ہو اور مسلمان ہو، یہ لازمی چیزیں ہیں۔ وہ مال حلال، جس کے پاس مال ہے لیکن وہ حرام ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ کا مطالبہ اسلام ان سے نہیں کیا کرتا۔ مثلا خنزیر دنیا میں بھی ایک مال ہے، سور ایک مال ہے، لیکن نہ مسلمان اس کا مالک بن سکتا ہے، نہ وہ مال حلال ہے۔ شراب جو کہ حرام ہے، جس طرح کے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ وہ حرام مال ہو تو اسلام میں ان سے زکوٰۃ لینا نہیں مانگتا، تو مال حلال ہو وہ ہو۔ اگلا، جو ضرورت اصلی کے علاوہ ہو، وہ مال جس سے زکوٰۃ ادا کیا جاتا ہے وہ ضروریات اصلی کے علاوہ ہو۔ ضروریات اصلی کیا ہے؟ اسلام نے 3 چیزیں مقرر کی ہوئی ہے جن کو ضروریات اصلی کہتے ہیں۔ نمبر 1، جس کو ہم کہتے ہیں یعنی سواری۔ نمبر 2، گھر۔ نمبر 3، نکاح یعنی بیوی، عورت نکاح کرنے سے۔ یہ 3 ہیں۔ ضرورت اصلی یہ ہے کہ انسان کے ساتھ اپنا سواری ہو، تو اس کی اپنی ذاتی سواری، حالات، واقعات
کے مطابق، عرف کے مطابق سواری لازمی چیز ہے کہ ایک انسان اپنے لیے سواری خرید رکھی ہے تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، چاہے وہ خچر ہے، چاہے وہ گھوڑا ہے، چاہے وہ اونٹ ہے، حالات اور واقعات کے مطابق، دستور کے مطابق، عرف کے مطابق یہ ضرورت اصلی ہے۔ کسی کے پاس نہیں ہے اور وہ خریدنا چاہتے ہیں تو جو مال اس کے لیے جمع کی جاتی ہے اپنے عرف کے مطابق تو اس میں سے کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اس پہ۔ گھر، ذاتی گھر رہنے کے لیے عرف کے مطابق، علاقے کے مطابق، دستور اور عرف کے مطابق جہاں پہ وہ انسان رہتا ہے، بستا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو ذاتی مکان جس میں وہ گرمی سردی سے بچا جا سکے اور اس میں اندر وہ محفوظ رہے میاں بیوی، تو وہ خریدا ہوا گھر ہے یا خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو جمع پونجی کی جاتی ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ بیوی، ایک شخص کی بیوی نہیں ہے، اس کے ساتھ مال توڑا ہے لیکن کسی سے نکاح کیا ہوا ہے یا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے جمع پونجے کرتے ہیں، جمع کیا کرتے ہیں کہ اس پہ وہ نکاح کر سکے، تو اس جمع پونجی میں زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے اور شرائط اس پہ پورا ہو۔ تو اسی لیے یہ ضروریات اصلی ہے کہ ہر مسلمان عاقل بالغ کے لیے یہ لازمی ہو۔ اس کے علاوہ 1 سال کا عرصہ اس پہ گزر چکا ہو، یہ شرط ہے بنیادی طور پہ زکوٰۃ میں، کہ ایک مال ہے، مال تجارت ہے، مال حلال ہے اور ضروریات اصلی کے علاوہ بھی ہے، لیکن 1 سال کا پورا عرصہ اس پہ نہیں ہو گزرا ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اسلامی قانون کے مطابق اس کے اوپر۔ تو 1 سال کا گزر جانا لازمی جوز ہے۔ ایک خاص شرح کے مطابق، وہ شرح کیا ہے تفصیل سے آپ سنیں گے اس کے اگلے درس میں، کہ یہ شرح ادائیگی جو ہے یہ کیا ہے، اور صاحب نصاب ہو، وہ ہو شخص صاحب نصاب بھی ہو، ہر صاحب نصاب، ہر صاحب نصاب پہ، نصاب مسلمان پہ یہ فرض ہے۔ نصاب کیا ہے؟ یہ مختلف ہے، جانوروں میں مختلف ہے، نقد مالیت میں مختلف ہے، سونے میں مختلف ہے، چاندی میں مختلف ہے، اپنی جگہ اس کی تشریح آئیں گے، لیکن جو مال مسلمان عاقل بالغ کا نصاب کو نہیں پہنچا ہو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو عاقل بالغ مسلمان کا وہ مال جو ضرورت اصلی کے علاوہ ہو اور 1 سال کا عرصہ اس پہ گزر چکا ہو اور نصاب کو پہنچ چکا ہو، اس کے ایک خاص شرح کے مطابق ادا کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں نصاب کی طرف کہ نصاب کیا ہے۔ نصاب وہ نمبر 1 ہم کہتے ہیں سونا، یہ شریعت میں معلوم ہے، احادیث نبویہ قولی، پہلی اور تقریری طریقے سے معلوم ہے، قانون موجود ہے کہ سونے کا نصاب کیا ہے، کہ ایک شخص ہے جن کے پاس صرف سونا ہے تو سونے کا نصاب ہے دین اسلام میں 7.5 تولے سونا۔ سونے کا نصاب ہے 7.5 یعنی 5.5 تولے سونا، جن کے پاس ہو صرف اور صرف اور بقایا شرائط اس پہ پورا اترتے ہیں تو
اس کے لیے زکات دینا لازمی ہے۔ نمبر 2، چاندی۔ چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے۔ اگر ایک شخص کے پاس، عاقل بالغ مسلمان کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے صرف اور صرف، اور بقایا شرائط اس پہ پورا اترتے ہیں، تو زکات دینا ہوگا۔ جو نمبر 3 ہے، جس کا نصاب معلوم ہے دین اسلام میں، تو ہے مکس مال۔ ذرا اس کی تفصیل بہت ہے۔ مکس مال، دین اسلام نے قرآن و سنت کے ذریعے مکس مال، مشترکہ مال، جو کہ اس میں سونا ایک شخص کے پاس بھی ہے تھوڑا بہت، چاندی بھی ہے تھوڑا بہت، اسی طرح نقد بھی ہے، ہیرے جواہرات بھی ہے، خرید و فروخت کی چیزیں بھی ہے، سب کچھ ملا کے جو نصاب کو پہنچے تو زکات دینا لازمی ہے۔ اب اس کا نصاب کیا ہے؟ اس کا تو معلوم ہے قرآن و سنت میں۔ احادیث کے مطابق یہ مکس مال ان دونوں نصابوں میں سے ایک کے برابر ہو تو زکات دینا لازمی ہے۔ یہ بات تو حتمی ہے کہ مکس مال کا قیمت لگا کے، اندازہ لگا کے، جب اس کا نصاب صرف سونے یا چاندی کے برابر ہو تو زکات دینا لازمی ہے۔ تو جس پر بھی جس نے عمل کیا ٹھیک ہوگا، اس کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ سونے کے نصاب ہو، چاہے وہ چاندی کے نصاب ہو۔ البتہ فقہا حضرات نے مکس مال کا نصاب واضح کرتے ہوئے ایک اچھا طریقہ نکالا ہے کہ ان دونوں کے نصابات پہ کون سے پہ عمل ہوگا، کہ جس وقت زکات ادا کی جاتی ہے کہ اس وقت غریب یعنی مستحقین زکات کے لیے ان دو نصابوں میں کون سے میں زیادہ پیدا ہو، ان کے لیے اس پہ عمل کیا جائے، کہ غریب جو زکات لیتے ہیں، وصول کرتے ہیں، جن کو زکات ادا کی جاتی ہے، ان کے لیے پیدا زیادہ ہو تو اس بات پہ عمل کیا جائے۔ تو اب تک جو پیدا ہے غریب کا، وہ چاندی ہی کے نصاب میں ہے مکس مال کی نسبت، کیونکہ چاندی کا جو نصاب ہے وہ کم ہے بنسبت سونے کے، تو زیادہ لوگوں کو زکات ادا کیا جائے گا۔ اسی لیے اس فقہا نے اس بات پہ زور دی ہے، اور تقریباً تمام اسلامی ممالک میں اس پہ فتویٰ ہے کہ اسی پر عمل ہی کیا جائے کہ مکس مال کا قیمت مشترکہ لگا کے چاندی 52.5 تولے کی قیمت کو پہنچ جائے، تب اس شخص پہ زکات دینا لازم ہے، اور دوسروں سے لینا ناجائز بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھیں کہ 7.5 تولے سونے کا قیمت تو بہت زیادہ بنتی ہے، لاکھوں بنتی ہے، اور اس کے ہزاروں بنتی ہے چاندی کے، تو زیادہ لوگوں کو زکات ادا کیا جائے گا۔ اسی لیے اسلام نے اس پر عمل پیرا ہونے کی زیادہ تاکید کی ہے۔ یہ ہو گیا نصاب، اور اس کو کہتے ہیں شرح نصاب۔ اب یہ کہ ایک خاص شرح کے مطابق ادا کرنا ہے، یہ شرح ادائیگی کیا ہے؟ شرح ادائیگی زکات
جو 40 نقد مالیت یا سونے اور چاندی کے نصابات میں سے میکس مال سونے یا چاندی کے نصابات میں سے شرح ادائیگی ہے نقد میں 40واں حصہ، 40واں حصہ سلوختم روپے، 40واں حصہ، 40واں حصہ بنتے ہیں تو 100 میں یہ ہے کہ 2.50 بنتا ہے، 2.5% یہ بنتی ہے، تو 40 پہ تقسیم کر کے زکوٰۃ نکل جائے گی۔ یہ ایک خاص شرح ہے جو اسلام کے مطابق ادا کرنا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے لفظی اصطلاحی تعریف اور نصابات کا مختصر خلاصہ تھا جو آپ نے سنی۔ اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔